ہاں یہ ہے کہ وہ اختلافات اس انتہا کو پہنچتے ہیں کہ جس سے سیاسی جماعت یا امیدوار کو نقصان پہنچتا ہے۔ کاغذات نامزدگی یقینی طور پہ میرے بھی جمع ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اسفندیار ولی صاحب ہیں، ایک دو مختلف کانسٹیٹوئنسی سے وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں۔ یقینی طور پہ پورے ملک میں انتخابات کا ایک ماحول ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر مشاورت اور پھر اس کے نتیجے میں مختلف حلقوں کے لیے امیدواروں کا انتخاب اور چناؤ۔ اسی تناظر میں بلوچستان کے اندر بھی الیکشن کا ایک ماحول ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار میدان میں ہیں۔ اس وقت بلوچستان اور پھر بالخصوص ضلع پشین کے لیے جو سب سے اچھی بات ہے وہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ فیصلہ، پارٹی کے مرکزی کونسل کا یہ فیصلہ کہ اس بار قائد جمعیت جو ہے وہ بلوچستان کے ضلع پشین سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ یقینی طور پہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ضلع اسماعیل خان سے بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اس مرتبہ ان کا یہ فیصلہ کہ وہ بلوچستان کو بھی جو ہے وہ ایک میدان کے طور پہ چنیں گے اور وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، تو یہ بڑی خوشائن بات ہے، خصوصی طور پہ جمعیت علماء بلوچستان کے کارکنان کے لیے، ووٹرز کے لیے، سپورٹرز کے لیے، حمایتیوں کے لیے۔ جس طریقے سے میڈیا میں ایک خاص امیج پورٹری کی جا رہی ہے اس فیصلے کی، بہت سارے لوگوں میں شاید کے ذہنوں میں منفی خیالات ہوں گے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے بہت سارے مثبت پہلو بھی ہیں بلوچستان اور پھر بالخصوص ضلع پشین کے لیے۔ ہم جمعیت علماء اسلام بلوچستان سے تعلق رکھنے والی اور پھر بالخصوص ضلع پشین سے تعلق ہونے کی وجہ سے ہم بڑا افتخار محسوس کرتے ہیں، اعزاز سمجھتے ہیں اس فیصلے کو، اور اس فیصلے پر خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت مولانا عبدالواسع صاحب کا کہ جب صوبے میں یہ بات ہوئی نظم کے اندر اور پھر مرکزی سطح پہ جب یہ امیدواروں کے انتخاب کے اوپر کئی دنوں تک اجلاس چلتے رہے، تو وہاں قلعہ سیف اللہ کی جانب سے ضلع شیرانی اور جوگ کا جو حلقہ ہے وہاں پہ بھی یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ مولانا صاحب اگر اس حلقے کا انتخاب کر لیں ضلع اسماعیل خان کے ساتھ ساتھ تو یہ وہاں کے لوگوں کے لیے بڑی اچھی اور خوشی کی خبر ہوگی۔ یوں کوئٹہ کے ہمارے حلقے دو حلقوں سے بھی مولانا صاحب سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ یہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں، اور پھر آخر یہ فیصلہ ہوا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ضلع پشین کے حلقہ N265 سے جو ہے وہ انتخابات لڑیں گے۔ تو ہم اس فیصلے کو بہت خوشائن قرار دیتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کے اندر بڑا اس سے حوصلہ پیدا ہوا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی ضلعی سطح پہ جو ہے وہ ہم محسوس کر رہے ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا جہاں یہ مقصد تھا کہ ہم اس فیصلے کو خوشائن قرار دیں، وہاں یہ بھی بتانا مقصد تھا کہ ہم کس طرح سے اس الیکشن کی تیاری کریں گے، اور ذرا ڈفرنٹ انداز میں اس بار انشاءاللہ پشین کا یہ جو میدان ہے سیاسی طور پہ یہ سجے گا۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ہر تحصیل کی سطح پہ میڈیا اور الیکشن سیل جو ہے وہ قائم کریں۔ یہ جو میڈیا سیل ہوگا یہ بنیادی طور پہ جدید دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، سیاسی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم صوبائی امیر صاحب ان کی اس اعتبار سے تو مہربانی رہی ہے کہ انہوں نے مولانا صاحب کو جو ہے وہ قائل کیا
کہ وہ پشین سے الیکشن کنٹیسٹ کریں. ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے جس میں سینکڑوں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان، علماء، معتبرین بیٹھے ہیں، الیکشن کا ماحول ہے، سلسلہ ہے، تو اچانک حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے دورے کا بھی شیڈول جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہیں گے کہ ہم تحصیل کی سطح پہ میڈیا سیلز قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی نگرانی کے لیے پھر اوپر کی سطح پہ ایک الیکشن سیل جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، جس کا واحد مقصد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک فیسیلیٹیشن دینا ہے، ایک سہولت دینا ہے، تاکہ وہ بالکل اس اعتبار سے مطمئن ہو کہ جس حلقے کا انتخاب جمعیت نے ان کے لیے بلوچستان میں کیا ہے وہاں پہ واقعی ماحول کافی سازگار ہے، اور جو کارکنان ہیں وہ ایکٹیولی الیکشن کے ماحول کے اندر اپنے آپ کو چلا رہے ہیں. اب مولانا صاحب کی ظاہر سی بات ہے، پورا خیبر پختونخوا صوبہ ہے، پھر بلوچستان ہے، مختلف علاقوں کے اندر دورے ہیں، کراچی ان کا جانا ہوگا، پنجاب کے کچھ علاقوں میں مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد اور الائنس جو کے اوپر بات ہوئی ہے. تو ان کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اسلام آباد میں تھا، بہت سارے نوجوانوں کا رابطہ تھا، اور ان کی خواہش تھی کہ ہم کس طرح سے پارٹی کو ایک فیسیلیٹیشن دیں، خصوصاً امیدوار کو، مولانا صاحب کو یہ فیسیلیٹیشن دیں کہ وہ مطمئن ہو کہ جس حلقے کا انتخاب جمعیت علماء اسلام نے آپ کے لیے کیا ہے وہاں پہ کارکنان خود جو ہے وہ اٹھ کر میڈیا سیل اور الیکشن سیل اور اس کے ماتحت جو بھی ضروری ایریاز ہیں وہ ان ایریاز کو خود جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں. اسی تسلسل میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو نشست ہے، یہ چونکہ ہماری الیکشن کیمپین کے حوالے سے پہلی نشست ہے، تو دوسری نشست ہم باقاعدہ طور پہ رکھیں گے برشور، جہاں ہمارا آبائی وطن بھی ہے، اور ہمارے اپنے گھر پہ قلعہ ملک عبدالقیوم کاکڑ پہ انشاءاللہ برشور اڈے کے اندر ہی ہم 5 جنوری کو صبح 9 بجے نشست رکھیں گے. اس نشست میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ علاقے کے جو قبائلی معززین ہیں، معتبرین ہیں، جو بزرگ ہیں، علماء کرام ہیں، وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جو جمعیت علماء اسلام کا حصہ ہیں یا ملک عبدالقیوم کاکڑ صاحب کے ساتھ، چونکہ وہ پچھلے الیکشن میں امیدوار تھے، 13 یا 14 ہزار ان کے ووٹ بن رہے ہیں، تو ان کے اپنے جو رفقا ہیں وہ باقاعدہ طور پہ آئیں گے. اور جس طریقے سے ہم اب لگے ہوئے ہیں کہ میڈیا سیل اور الیکشن سیل اور الیکشن کے تسلسل میں ہم پوری ایک کیمپین چلا رہے ہیں، تو وہاں دوسری نشست ہوگی جس میں علاقے کے تمام بزرگ اور معززین جو ہے وہ شرکت کریں گے. یہ جو نشست ہوگی یہ تقریباً 5 جنوری کو ہوگی صبح 9 بجے، اور پورا دن وہاں پہ یہ سیشن چلے گا. تو وہیں پہ پھر کمیٹیاں بھی بنائی جائیں گی. برشور چونکہ 9 یونین کونسلز پر مبنی ہے، اور توبہ کاکڑی پھر 5 یونین کونسلز پر مبنی ہے. ان 14 یونین کونسلز کے لیے کمیٹیاں ہم ضلعی امارت اور تحصیل کی جو ہمارے عمرا ہیں ان کو اعتماد میں لے کے، پھر اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ خانوزئی کے اندر جو ہماری 3 ڈویژنز ہیں، یعنی بوستان ہے، وہاں پہ خانوزئی میونسپل کمیٹی ہے، اور ٹاؤن ہے، یا جو آپ کے پاس نانا صاحب کی تحصیل ہے، تو اس کے اوپر بھی باقاعدہ ہم اپنی کمیٹیاں تشکیل دیں گے. یوں پھر ضلع پشین کے جو دو کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں پہ ہمارے امیدوار جو ہیں وہ انشاءاللہ اپنے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں اس وقت حلقے کے اندر. آخر میں یہ ایک بات اس پریس کانفرنس کے ذریعے ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مولانا صاحب کے اس فیصلے کو شائن کراتے رہے. ان فیصلوں میں سے ایک اہم فیصلہ یہ ہے کہ ضلع پشین اور ضلع قلعہ سیف اللہ کے اندر مجوزہ ایک منصوبہ جس کے اوپر باقاعدہ یہ پروپوزل ایگزسٹ کر رہا تھا پچھلے کوئی 2.5-3 سالوں سے. کئی بار وزیر اعظم کی کابینہ اجلاس میں اس کے اوپر بات بھی ہوئی. غالباً اس کے لیے سروے کے لیے باقاعدہ فنڈز بھی جو ہے وہ مختص ہوئے 1-2 بار. فنڈامنٹل جو اس کے لیے پرائمری جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو مولانا صاحب کے اس فیصلے کو ہم اس لیے خوشائن قرار دے رہے ہیں کہ جو نیشنل ہائی وے پروپوز ہے پشین اور قلعہ سیف اللہ کے لیے، جو غالباً
یہ جو ہمارا خانوزئی سے ہوتا ہوا برشور، ایک پروپوز روٹ یہ تھا توبہ کاکڑی، دوسرا پروپوز روٹ تھا کہ سرخاب سے لے کے بشین سٹی اور پھر یہ ہمارے مختلف دیہاتوں ملکیار اور منزکئی اور ان سے ہوتے ہوئے برشور اور پھر بشین تو کے آخری سرحدی علاقے توبہ کاکڑی تک یہ سڑک جائے گی. تو مولانا صاحب کی شکل میں یہ 100% امکان ہے کہ اگر وہ یہاں سے کامیاب ہوتے ہیں تو کم از کم ہم میں سے ہر آدمی جب مولانا صاحب کے ساتھ ملے گا تو ہم یہ ریکویسٹ کر سکیں گے کہ آپ چونکہ وفات میں ایک انتہائی مضبوط حیثیت رکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم مرکزی حکومت کا حصہ بنے تو اس صورت میں اس پروجیکٹ کو پہلے ہی سال یعنی 2024 کی جو PSDP ہے اس کے اندر اس کے لیے خطیر رقم رکھنا وہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. تو میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ظاہر صاحب، ہمارے جو باقی رابرٹ صاحب، سمیع اللہ بھائی جو ہمارے صافی دوست یہاں بیٹھے ہیں، گائے گائے آپ کو زحمت دیتے ہیں، آپ ہمیشہ میں بڑا انکریج بھی کرتے ہیں اور انفیکٹ مورل سپورٹ بھی آپ کی رہتی ہے بیک اینڈ پہ. میں آپ کا مشکور ہوں، کچھ تاخیر ہوئی اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں. بہت شکریہ. عظیم صاحب آپ نے تو خوشائن قرار اور آپ نے کہا کہ مولانا صاحب جو مشین سے لڑ رہی ہے ہمارے لیے جو اعتراض ہے، لیکن جو خالد جماعت ہے وہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پراشوٹ کی ذریعے یہ آ کر یہاں پہ اگر کامیاب ہوئی ہے تو 5 سال کے بعد اب اس کو شکل تک نہیں دیں گے. اسی طرح انہوں نے مولانا کمال الدین کا بھی وہ مثال دی تھی. تو کیا اس طرح ہوں گے یا مولانا صاحب مشین کا دورہ کرتے رہیں گے؟ اور آپ نے جو ذکر کیا کہ وہ ہمارے ترقیاتی خاص کر نیشنل ہائی وے کا جو پروجیکٹ ہے وہ مولانا صاحب کی وجہ سے مکمل ہوگا، تو کیا مولانا صاحب مشین کی جو ترقیاتی عمل اس پہ توجہ دیں گے یا نہیں؟ مولانا صاحب کو اس لیے ہم خوشائن قرار دیتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے اسلام آباد ٹو ڈیرہ اسماعیل خان آپ نے دیکھا، یہ جو موٹر وے پروپوز تھا میاں نواز شریف کے دور کا یہ منصوبہ تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے، اور کوئی 1.5 سال پہلے یہ خان اب اسلام آباد تک جن لوگوں کا آنا جانا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا ایک سہولت جو ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے تو ہے یہ سہولت. اب ظاہر سی بات ہے جب وہ یہاں کے امیدوار ہوں گے تو کم از کم ہم ان سے درخواست کر سکیں گے، ہم ان کے پاس جا سکیں گے، ان کا دروازہ کھٹکھٹا سکیں گے. اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ آلریڈی پروپوز ہے، اس کے لیے تقریباً 2022-23 کی PSDP میں یا 21-22 کی PSDP میں وفاقی PSDP میں 10 کروڑ روپے بھی رکھے گئے تھے، جس کے ذریعے اس کی سروے اور اس کی فیزیبلٹی اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ فائنلائز بھی ہو چکی ہیں. ہاں جو بات آپ نے کی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا کہ مولانا صاحب کہاں سے آ کے کہاں پہ کھڑے ہو گئے، تو یہ میرا خیال سے کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان کی سیاست کے اندر آج بھی شہباز شریف جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں کراچی سے. ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جا کے مفتی محمود صاحب کے اگینسٹ کنٹیسٹ کر چکے ہیں، اور غالباً میری معلومات یہ ہے کہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ باقاعدہ جیتے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ہار چکے ہیں اس کانسٹیٹوینسی سے. نواب بگٹی صاحب تھے، وہ ڈیرہ بگٹی اور سوئی سے بھی کنٹیسٹ کرتے تھے، ایک دو بار وہ کوئٹہ سے بھی پلان کر چکے ہیں، پھر آخری مرحلوں میں انہوں نے واپس اپنے آپ کو وڈرا کر دیا. اختر مینگل صاحب ہیں وہ کنٹیسٹ کرتے رہے، ایک دو بار پلان کیا انہوں نے، پھر یہاں سے واپس وہ اپنے آبائی وطن جو ہے وہ موو کر گئے. محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اسفندیار ولی صاحب ہیں، ایک دو مختلف کانسٹیٹوینسی سے وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ظاہر سی بات ہے فورمز ہوتے ہیں صوبائی اور مرکزی سطح پہ، تو وہ مرکز کے اندر جو شورا ہے وہ شورا فیصلہ کرتی ہے کہ چونکہ آپ مصروف ہوں گے، ذرا یہ حلقہ جو ہے وہ کمپین کے اعتبار سے آپ کے لیے آسان ہوگا، یا اس صوبے کے اندر حکومت بنانے جا رہے ہیں جہاں مولانا صاحب اس قومی حلقے پہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے صوبائی سیٹوں پہ بھی اس کے اثرات ہوں گے. اب ظاہر سی بات ہے خود بھی صحافی کم ہے اور سیاسی کارکن زیادہ ہیں، تو آپ کو بہتر پتہ ہے بلوچستان کا ماحول کا. مولانا صاحب کے لیے تو ضیاء خان کا جو بالکل جو میدان ہے صاف ہو گیا، ان کے مد مقابل بھی مطلب کوئی بڑی شخصیات نہیں ہے. کیا اگر وہ وہاں سے بھی جیتتے ہیں پھر پشین سے بھی جیتتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ پھر ضیاء خان کی سیٹ کو چھوڑ کے پشین میں آئیں گے؟
ابھی تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اس مناسبت سے فیصلہ دیکھنا ہوگا کہ یہ خان کی سیٹ خالی ہوتی ہے اور KPK کے اندر حکومت بنتی ہے، پھر ایک اور سچویشن ہوگی جو اتحادی ہوں گے ان کے ساتھ الائنس بنتے ہیں. بلوچستان کے اندر اس وقت تو ماحول ایسے لگ رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام حکومت بنائے گی، تو اس صورت میں یہ سیٹ خالی کرنے کے لیے پھر دیکھنا پڑے گا کون سے اتحادی ہیں یہاں، پھر متبادل کون سے امیدوار ہیں. وہ تو ابھی اس وقت جو منظر نامہ ہے اس کے تناظر میں یہ فیصلہ کہ کون سی سیٹ وہ رکھیں گے کون سی چھوڑیں گے یہ کہنا مشکل ہوگا. لیکن الیکشن کے بعد ذرا یہ وفاقی سطح پہ، صوبائی سطح پہ KPK اور بلوچستان میں خصوصاً کون سی اتحاد سامنے آتے ہیں، کون سی سیاسی جماعتیں مل کر حکومت بناتے ہیں، پھر پارٹیوں کا فیصلہ کیا ہوتا ہے تو پھر تب کی بات ہے، تب دیکھی جائے گی. عظیم صاحب جی، سر آپ نے بات کی مولانا صاحب کا ANA پہ الیکشن کانٹیسٹ کرنا. اگر دیکھا جائے PP 47 پر تقریباً 37 کاغذات نامزدگی جمع ہوئی تھی، اس میں آپ کے کاغذات نامزدگی بھی ہے، اور جو جس کینڈیڈیٹ کا نام سلیکٹ ہوا ہے مولانا کمال الدین صاحب کی، تو آپ لوگ اس کو بھی خوشائن قرار دیتے ہیں؟ دیکھیں ایک فیصلہ، ایک مرحلہ ہوتا ہے نا کہ لوگ بیٹھ کے سروے کرتے ہیں کہ آیا کس شخص کو سیٹ ملنا چاہیے. اس کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے اپنا ایک فورم ہے، وہ سروے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مشاورت کا عمل آتا ہے، مشاورت کے عمل کے بعد فیصلے کا ایک عمل آتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب فیصلہ ہو چکا تو پھر اس کے بعد تو نہ سروے کیا جا سکتا ہے نہ مشاورت کی جا سکتی ہے. عمومی ہماری زندگی کے اندر یہ رویے ہیں. PP 47 پر جو امیدوار کڑے ہیں، چھوٹے موٹے اختلافات کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر، گھر کے اندر، کسی ادارے کے اندر، وہ خوبصورتی ہے اس کی، یہ علامت ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ اختلافات اس انتہا کو پہنچتے ہیں کہ جس سے سیاسی جماعت یا امیدوار کو نقصان پہنچتا ہے. کاغذات نامزدگی یقینی طور پہ میرے بھی جمع ہیں، اس میں ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے جو معاشرہ ہے نہ وہ اس درجے کا مہذب معاشرہ ہے، نہ جو کارکن ہے اس کی اس طرح سے تربیت ہوئی ہے. آج بھی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، اگر ان کے ماتحت کارکنان کو آپ دیکھیں تو ان کے اندر ایگریشن زیادہ ہے، غصہ اور جذبات اور یہ چیزیں زیادہ ہیں. تو لہٰذا ایک خاص ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اوقات کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے کچھ خاص لوگوں کو خاموش کرتے ہیں، مطمئن کرتے ہیں، پھر اپنی سطح پہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ نشستیں ہوئی ہیں، بیٹھک ہوئی ہے، اور یہ تقریباً اگلے کوئی میکسیمم 10 سے 12 تاریخ تک یہ سارے معاملات جو ہیں وہ حل چکے ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی کاروان کا حصہ ہوں گے، ایک ہی جگہ پہ ان کی نشستیں ہوں گی، ایک ہی فورم پہ بیٹھ کے یہ تقاریر اور جلسوں میں یہ شرکت کر رہے ہوں گے. اچھا عظیم صاحب یہ بتائے، جمعیت علماء اسلام نے 2018 میں پشین سے قومی اور صوبائی اسمبلی جو 4 سیٹیں تھی وہ ساری جیتی تھی. اب اس بار بھی جو ہے امید آپ لوگ کر رہے ہیں. بدشور یا توبہ کا کھڑی یہ پسماندہ علاقوں میں سے ایک ہے، اور آپ کا تعلق جو آپ چونکہ ایک پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کیا میکینزم بنایا ہے کہ آپ بدشور کو تعلیمی حوالے سے یا جو صحت کے حوالے سے اس کو جو پسماندگی اس کو دور کرنے میں کیا میکینزم ہے تاکہ لوگ آپ کا ساتھ دے سکیں؟ کیونکہ یہاں پہ 2 ہی چیزیں، تعلیم اور صحت، وہ ہمیشہ جو ہے پسماندہ رہے، چاہے وہ پشین کا ہو جو 5 سال یا اس سے پہلے جمعیت رہا ہو، اسی طرح کلیابلا ہے. اس طرح کوئی میکینزم آپ لوگوں نے بنایا ہے تاکہ آپ اس بنیاد پہ ووٹ حاصل کر سکیں؟ بہت شکریہ، بہت اچھا سوال تھا جس سے مجھے ذاتی طور پہ فائدہ پہنچے گا. لیکن جمعیت علماء اسلام کے مد مقابل جو قوت ہے، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے مد مقابل کوئی باکردار، باوقار، کوئی طاقتور اکائی ہو تو پھر خوف محسوس ہوتا ہے کہ یار اس کے اگینسٹ کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے. بشور کاغذات کے حلقے پہ جمعیت کے مد مقابل کوئی ایک ایسا امیدوار نہیں ہے جو جمعیت علماء اسلام کے برابر، یعنی اگر ہم 30,000 ووٹ لیتے ہیں وہ 15,000 ووٹ لے سکتے ہیں. اس وقت ہمیں کوئی ایسا ویزیبل کوئی کینڈیڈیٹ نظر نہیں آ رہا.